ڈیفیسٹ کہتے ہیں، 19.5 ارب ڈالر کا خسارہ ملا۔ ساری دنیا جانتی ہے جب کہ خسارہ ہوتا ہے، ڈالر کی کمی ہوتی ہے، تو ڈالر کی جب کمی ہوگی تو اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی۔ اس میں پالیسیز تھی، ایکسپورٹس گر گئی پاکستان میں، امپورٹس آسمانوں پہ چلی گئی، لیکن اس میں صرف آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے۔ اس ملک میں ڈالرز کی کمی کی وجہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ نے اس ملک سے پیسہ باہر بھجوایا، اس کی بہت بڑی وجہ۔ اور پیسہ اس لیے باہر کیا اس ملک سے کیونکہ جب صاحب اقتدار اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں روک سکتے۔ دبئی کی پراپرٹیز دیکھیں کہ پچھلے 4-5 سال میں 8 ارب ڈالر کی پاکستانیوں نے پراپرٹیز لی۔ باہر جو ہمیں ابھی انفارمیشن آئی ہے کہ کتنا پیسہ پاکستانیوں کا، یہاں کے ریزیڈنٹ پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے، 10 ارب ڈالر۔ اور جو چیزیں سامنے آئی منی لانڈرنگ کے اوپر، ادھر جو زرداری فیملی، ان کا جو یہ سارا اومنی گروپ کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آتی جا رہی ہیں فیک اکاؤنٹس کا، وہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے ہنڈی اور حوالے سے باہر بھجوایا گیا۔ ادھر ہل میٹل، اس سے پہلے ہدایبہ پیپر مل، یہ سارا پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا تھا۔ اور پھر یہ جو لیٹسٹ اپوزیشن لیڈر کی جو درد بھری جو انہوں نے ڈالر کے اوپر افسوس کیا کہ وہ اوپر جا رہا ہے، ان کی جو فیملی کا پچھلے جو کمپنیز بنی ہیں اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کس منہ سے کوئی بات کر سکتا ہے ڈالر کے اوپر؟ ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں کہ یہاں سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اسمبلی، میں برطانیہ میں 18 سال کی عمر میں گیا اور میں نے سارا جو ویسٹ منسٹر ٹائپ آف ڈیموکریسی کو دیکھا بڑے قریب سے، اور میں نے جو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس ڈیموکریسی میں دیکھی کہ پبلک، جو پارلیمنٹ کا کام تھا کہ پبلک کی مفادات کی حفاظت کرنا، اس لیے ان کو پبلک ریپرزینٹیٹیوز کہتے ہیں، پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسمبلی کے اندر۔ یہ کمال اس اسمبلی میں ہوا ہے اور بڑی فراخ دلی ہے، ہم یہ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم نے یہ اجازت دے دی اور آپ نے بھی اسپیکر صاحب اجازت دے دی کہ وہ لوگ جن کے اوپر الزام ہے پبلک کے پیسہ چوری کرنے کا، وہ اس اسمبلی میں آگے تقریریں کیسے کر سکتے ہیں؟ برطانیہ کے اندر، اور 18 گرمیاں میں نے کیونکہ کرکٹ کھیلتا تھا وہاں گزاری، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسپیکر صاحب، اگر کسی کے اوپر یہ دھبا بھی لگ جائے کہ اس نے پبلک کے ٹیکس کے پیسے کی چوری کی ہے، نہ اس ملک کا کبھی میڈیا اس کو انٹرٹین کرتا ہے، کسی ٹی وی چینل پہ وہ نہیں جا سکتا، اور پارلیمنٹ کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے گھنٹے گھنٹے کی تقریریں کرے گا۔ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ کمیٹی جو پارلیمنٹ بناتی ہے کہ پبلک کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر وہ آدمی جا کے بیٹھ جاتا ہے جس کے اوپر اربوں روپے کا چارجز ہیں، اور اب سے نہیں 30 سال سے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز آ رہے ہیں، ہدایبہ پیپر مل سے شروع ہوا تھا، وہ اس کمیٹی کے اوپر کیسے بیٹھ جاتا ہے؟ اور اسی ایوان کے اندر اسپیکر صاحب، اسی ایوان کے اندر جو پچھلی اسمبلی تھی، آپ سوچیں کہ کیسے ہم نے اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑائی ہیں، کیسے ہم نے پبلک کے اندر اس کو ڈی ویلیو کیا ہے، کہ یہاں ایک اسمبلی بل پاس کرتی ہے کہ ایک مجرم جو سپریم کورٹ اس کو مجرم ڈکلیئر کرتا ہے وہ پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے، پارلیمنٹ یہ بل پاس کرتی ہے۔ تو میں اسپیکر صاحب آج، کیونکہ میں اپنی ساری ٹیم کو بڑا مبارک دیتا ہوں، میں اپنی
ساری پارلیمنٹری ٹیم پارٹی کو بڑا مبارک دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ بجٹری سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، جس طرح کی تقریریں تھیں، جس طرح کی کوالٹی تقریریں تھیں، لوگوں کی مراد سعید کی جو تقریر تھی، بڑی بات ہوئی سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی. وہ جو تقریر مراد سعید نے کی تھی جس میں انہوں نے جو وہ کونڈالیزا رائس کی کتاب سے کوٹ کیا تھا. کونڈالیزا رائس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی. اس کی اپنی بایوگرافی میں وہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح اس نے پیپلز پارٹی کے سربراہ اور جنرل مشرف جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا ان کو اکٹھا کیسے کیا گیا، کیسے کرپشن کے کیسز مشرف کو کہا گیا کہ معاف کرو، اور مل کے انہوں نے این آر او سائن کروایا امریکنز نے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ان کا سمجھوتا ہو، کیونکہ یہ ہمارے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے پاکستان میں. وہ آج سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو مینوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی نرسری میں. تو میں اپنے لوگوں کو پھر سے مبارک دیتا ہوں. کوالٹی جو سپیچز کی تھی، میں خاص طور پہ آج میں حماد کو مبارک دیتا ہوں جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا. ہمارا لیڈر ایمرج کیا ہے، ینگ لیڈر، اور اس کی کمپوزر اور جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا، ہم سب ساری ہماری پارٹی اس کو مبارک دیتی ہے. اور انشاءاللہ اس نے اپنے آپ کو فیڈرل منسٹرشپ ارن کر لیا اس کے بعد. میں اپنے ایلائز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ہمارے ایلائز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، بڑی ہم سن رہے تھے کہ جی گورنمنٹ گرائی جائے گی، بجٹ نہیں پاس ہوگا، بڑے بڑے نعرے مارے گئے، اور وہ جو 12th مین ہے پولیٹکس کا، وہ ساروں کا ہر دوسرے نے اکٹھا کر لیتا ہے کہ گورنمنٹ گرانے کے لیے. اسپیکر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اپنے سب سے مشکل وقت جو اس گورنمنٹ کو جس طرح کی جو خسارے ملے، سارے پبلک کارپوریشنز ریکارڈ خسارے کر رہے تھے. ایک ادارہ نہیں تھا جس کا ریکارڈ خسارہ نہیں تھا. جو اس کے اوپر حماد نے بڑی اچھی طرح بات کی کہ جب پی آئی اے لے لیں، بجلی لے لیں، گیس لے لیں، کوئی ادارہ لے لیں، ریکارڈ خسارے کر کے چھوڑ کے گئے. اور میں یہ بھی حیرت، مجھے یہاں بیٹھ کے میں سنتا رہتا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی جب سے پولیٹکس میں برداشت دی ہے، میں یہ سنتا رہتا ہوں جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ آج تک کوئی ذہن مانتا ہے کہ آپ تاریخی خسارہ چھوڑ کے جائیں اور آپ دوسروں سے پوچھیں جو جا کے سنبھال رہے ہیں، انہیں کہیں جی آپ جواب دیں. یہ کبھی سنا ہے کہ ایک گھر کے اوپر کوئی ایک گھر کا فرد ایک گھر کو مقروض کر کے چلا جاتا ہے اور جو بیچارے گھر والے ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ جی بتاؤ آپ نے یہ کیا گھر سے؟ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ ریکارڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے جائیں. اور صرف ایک چیز ہے، آپ جب کوئی بھی اگر اکانومی کو پتہ چلوانا ہے کہ وہ اچھا کر رہی ہے برا کر رہی ہے، سرپلس میں ہے یا ڈیفیسٹ میں ہے، آپ نے ملک کا پتہ چلانا ہے. جتنی بھی انٹرنیشنل کریڈٹنگ ایجنسیز ہیں، موڈیز ہیں یا جو بھی، وہ صرف ملک میں ایک چیز دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ، کیا وہ بیلنس ہے، خسارے میں یا سرپلس میں ہے. تو جب بھی ایک اکانومی خسارے میں ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے حالات برے ہیں. جب وہ ریکارڈ خسارے میں ہوتی ہے، اس کا مطلب اس کا ریکارڈ سب سے برا ہے. اور جو خسارے میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ جواب ہمارے سے طلب کر رہے ہیں اور ہمیں بلیم کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ملک سے کیا کیا. اور پھر وہی نیلسن منڈیلا کی فیک آواز کے اندر کہ جی وہ روپیہ گر گیا، پتہ نہیں روپیہ کدھر گر گیا، ذمہ دار تو آپ ہیں اس کے. اور میں آج یہ اسپیکر صاحب، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت، اگر ایک ہمارے ملک میں سب سے بڑی لعنت ہے وہ منی لانڈرنگ ہے. کہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے، کیونکہ آپ پاکستان میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ نظر آ جائے گا، اس لیے وہ آپ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. دگنا لاس کرتے ہیں. پہلے پیسہ چوری کر کر لاس، پھر جب آپ اس کو ہنڈی حوالے سے باہر بھیجتے دگنا ڈالر لے کے، تو ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے.
اس لیے یہ جو ہمارا ملک جدھر آج کھڑا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ہمارا چیلنج اب یہ ہے کہ ہم نے اپنا بجٹ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کرنا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی بھی ان مشکل حالات میں میں اپنی ٹیم کو اکنالج کرتا ہوں، جو ہماری اکنامک ٹیم ہے، جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں کہ ہم نے خسارہ 30% کم کیا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. اور جو دوسرا، ہم منی لانڈرنگ کے اوپر پورا اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ پورا کریک ڈاؤن آئے گا. اس کے اوپر اب ہم پورے قدم اٹھا رہے ہیں کہ کسی قسم کی جو بھی انہوں نے پہلے لوپ ہولز دیے ہوئے تھے منی لانڈرنگ کے، وہ انشاءاللہ سارے بند کریں گے. ہم اپنے اوورسیز پاکستانی کو ریمیٹنسز لیگل چینل سے پورا زور لگا رہے ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز بڑھتی جا رہی ہیں. ہم انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں، اور پاکستان میں ہر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے. ہم انشاءاللہ اپنا جو ہاؤسنگ پروگرام ہے، اس سے اس ملک کے اندر ڈیمانڈ اور اس میں اپنا ساری اکانومی چلا رہے ہیں. یہ ہمارا انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈفرینٹ سکیمز لانچ ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس سے ہوگا کہ جو اس وقت بے روزگاری ہے انشاءاللہ اس کو کم کریں گے، اکانومی ہماری چلے گی. 40 انڈسٹریز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں، وہ انشاءاللہ اس سے کھڑی ہوں گی. اور ہم نے امپورٹس ابھی کم کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی جو بھی لگژری امپورٹس ہیں، جو ہمارے نے کہا کہ ایگزوٹک فوڈز آئٹمز ہیں، وہ بالکل ہم ان کے اوپر کام کریں گے. ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ اس مشکل وقت کا جو بوجھ ہے وہ لوگ اٹھائیں جو اٹھا سکتے ہیں، یعنی پیسے والے لوگ جن کے پاس حیثیت ہے بوجھ اٹھانے کی، کیونکہ مشکل وقت سے تو ملک گزر رہا ہے. اس مشکل وقت کا جو بوجھ ہے وہ انشاءاللہ وہ لوگ اٹھا سکیں جن کے پاس کیپیبلٹی ہے. اور ہم پوری کوشش کریں کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے کم سے کم اس کے اوپر پریشر پڑے، اور اس کے لیے یہ بجٹ میں بھی پوری کوشش کی ہے. احساس پروگرام ہے ہمارا، اس میں 100 ارب تھا، 100 ارب سے ہم نے 190 ارب پہ کر دیا ہے، تاکہ بجلی کی ہم نے سبسڈی دی ہے کہ جو 75% جو 75% ہمارے جو کنزیومرز ہیں، جو نچلا طبقہ ہے، ان کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے. اس کے لیے 217 ارب روپے کی ہم نے بجلی کی سبسڈی رکھی ہے. اور ہاؤسنگ کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے کے لیے ہم پہلی دفعہ پاکستان میں ہاؤسنگ سکیمز لے کے آئیں. اس کے لیے علیحدہ ہم نے ایک مائکرو کریڈٹ 5 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا ہے، اور وہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. اور جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ان کے لیے روزگار کے لیے ہم نے 100 ارب رکھا ہے، تاکہ ان کے لیے ہم قرضے دے سکیں، تاکہ ان کو روزگار مل سکے. اور جو 2 سیکٹرز ہیں جن کو ہم پوری کوشش کریں گے انکریج کرنے کی، اور ابھی بھی میں اسی میٹنگ سے آ رہا ہوں، ایک تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، اور ہم نے کسان ہیں، ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ اس آنے والے ہفتے میں، جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے، اس میں ہم اپنے کسانوں کے لیے پورا ڈیٹیلڈ پیکج لے کے آئیں گے، ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اور مجھے ایک سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہمارا جو چائنیز سی پیک کے اندر جو ہمارا سائن ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمارا جو MOU سائن ہوا ہے، اس کے اندر اب ہماری میٹنگ ہوگی، جوائنٹ میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان اور چائنیز کی اس ایگریکلچر کے MOU پہ. سو ان سے ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے پاکستان میں، وہ ہماری ہر طرح لائف سٹاک میں مدد کر رہے ہیں، سیڈ ڈیولپمنٹ میں مدد کر رہے ہیں، اور ان سے انشاءاللہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائیں گے تاکہ ہم اپنی پیداوار بڑھائیں پاکستان میں. اور ہم اپنی خاص طور پہ جو لائف سٹاک میں، کہ پاکستان میں تقریباً سب سے کم دودھ کی پروڈکشن ہے، 6 لیٹر پر اینیمل ہے، اور چائنا کے اندر 18 سے 24% ہے پروڈکشن. تو اگر ہم ڈبل بھی کر لیں تو ایک دم پاکستان کے اندر فرق پڑے گا. اور جو آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن. پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، اور ہم دنیا آگے چلے گی، ہم پیچھے چلے گئے ہیں. اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے تو انڈسٹری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہم روزگار دے سکتے ہیں. دوسری چیز، ہم نے اگر ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کے لیے ہمیں انڈسٹریلائزیشن چاہیے. تو اس بار یہ انشاءاللہ ہماری انڈسٹری، ہماری بزنس کمیونٹی دیکھے گی
کہ 1960 کی دہائی کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس نے پورا زور لگایا ہے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے. تو ان مشکل حالات کے اندر بھی ہم نے انڈسٹری کے لیے انسینٹیوز کیے اور مزید ہم ان کو انسینٹیوائز کرتے رہیں گے. میں اسپیکر صاحب پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں پھر اپنی پارٹی کا خاص طور پہ جس طرح آپ نے یہ سارا بجٹ کے اندر آپ نے الائز کا اپنی پارٹی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے جی مینگل صاحب آپ سب کا، اور انشاءاللہ بلوچستان کا میں یہ کہہ دوں جی، ہم نے یہ کبھی پاکستان خواتین بھی پارٹی میں ہی ہیں، پارٹی کا شکر ادا کر رہا ہوں میں. اسپیکر صاحب میں صرف یہ چیز ضرور کہنا چاہتا تھا، ہمارے یہاں اختر مینگل ہمارے بلوچستان کے الائز بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہنا چاہتا ہوں. ہمارے اندر جو ملک کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو ہمارے ملک کے اندر جس طرح لوگ آگے بڑھے ہیں، امیر ہوتا گیا ہے اور غریب کو امپیکٹ نہیں پڑا، اور پھر کئی ایریاز اوپر چلے گئے ہیں اور کئی ایریاز پیچھے رہ گئے ہیں. یہ جو لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک اس باری ان ایریاز کو اٹھائیں جو ایریاز پیچھے رہ چکے ہیں. اس میں بلوچستان ایک ہے، اور میں یہاں، اور دوسرا فاٹا. میں ان دونوں کے لیے میں آج خاص طور پہ پاکستانی فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کے باوجود کہ تھریٹس ہیں، اس کے باوجود کہ دہشت گردی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر اس وقت سیکیور نہیں ہے، ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ کیا حالات ہے. ہندوستان سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، بدقسمتی سے ہماری وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے اچھے نہیں ہیں. اس کے باوجود کہ ہمارے پاس ٹیررزم آتی ہے دوسرے بارڈرز سے بھی، اور ہمارے فوجی قربانی دے رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنا بجٹ فریز کیا. فریز کا مطلب کہ ریل ٹرمز میں کم کیا، اور صرف اس لیے کہ مشکل حالات تھے پاکستان کے. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، ہم سب کوشش کر رہے ہیں. ہماری آسٹیرٹی کے اندر میرے سے شروع ہوا ہے، ہمارے وزیروں نے ساروں نے 10% اپنی پے کم کروائی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں، اور انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ان کے اندر آسٹیرٹی کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں 30 کروڑ روپیہ ہم نے بچایا اس باری، اور انشاءاللہ اگلی باری اور بچا رہے ہیں. تو پاکستانی فوج نے جب انہوں نے کاسٹ کٹنگ کی تو انہوں نے خاص طور پہ کہا مجھے جنرل باجوہ نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ بچے گا وہ بلوچستان اور فاٹا کے اوپر خرچ ہو. میں چلیں ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ جائیں گے. کراچی کا بالکل ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. چلیں میں اس لیے کراچی کی بھی بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارے الائز بھی ہیں. ہماری اپنی پارٹی سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی کراچی میں جیتی ہے، اس لیے ہمارا اپنا ایشو الائز بھی ہمارے ہیں. دیکھیے اسپیکر صاحب، کراچی کا ایشو یہ ہے کہ جب سے یہ نیا این ایف سی ایوارڈ آیا ہے تو سینٹر کے پاس جب سینٹر صوبوں کو پیسے دے دیتا ہے اس کے بعد سینٹر تو خسارے پہ چلا جاتا ہے. تو سینٹر کو تو قرضے لے کے اپنے خرچے پورے کرنے پڑتے ہیں. اصل میں یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہروں کا دھیان رکھیں.
لیکن کراچی میں جو نگلیکٹ ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں، کیونکہ وہ پیسہ کراچی میں جو خرچ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. کراچی کے جو حالات ہیں اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش زور لگا کے اسپیشل پیکج لانے کی کوشش کی ہے کراچی کے لیے. حالانکہ یہ ہے صوبے کی ذمہ داری، لیکن اس کے اندر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ان کو سیپریٹ پیکج دیں، اور انشاءاللہ 45 ارب کا پیکج دیا، اور انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے. لیکن میں صرف اپنے کراچی کے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ایک نیا لوکل گورنمنٹ کا جو ہم ایکٹ اب لے کے آ رہے ہیں پنجاب اور کے پی کے اندر، جب تک ہمارا صحیح معنی میں لوکل گورنمنٹ کام نہیں کرے گا شہر ٹھیک نہیں ہو سکتے. کیونکہ اسپیکر صاحب، جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو ہمارا نیا لوکل گورنمنٹ ہے، اس میں ہم شہروں کا ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں کہ شہر اپنا پیسہ اکٹھا کرے، اور شہر دنیا میں اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. تہران جب ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ تہران 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرتا ہے اپنا، ان کو بجٹ کی طرف سے نہیں آتا، وہ خود تہران اکٹھا کرتا ہے. ممبئی تقریباً ممبئی کا جو ہم نے لاسٹ پتہ چلوایا تھا، وہ ان کا $1 ارب ممبئی اپنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، اپنے ریونیوز اکٹھا کرتا ہے. اور جو ہم نے پتہ چلوایا تھا بنگلور کا، بنگلور $500 ملین اپنا اکٹھا کرتا ہے. ہمارے اس وقت جو ہم نے جب چیک کیا تو کراچی مشکل سے $21 ملین اکٹھا کرتا تھا، اور جو لاہور ہے وہ $33 ملین اکٹھا کرتا ہے. تو یہ پیسہ ہے ہی نہیں، سے نہیں $33 ملین. اتنے پیسے پہ شہر نہیں سسٹین ہو سکتے. تو ہم یہ جو نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ پورا ایک سسٹم بنائیں گے جو ہم نے باہر دنیا سے سٹڈی کیا ہے کہ شہر اپنا ریونیوز اکٹھا کرے. میں آخر میں جی اپنے چیف ویپ اس کو خاص طور پہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اس نے پارٹی کو سنبھالا ہے. عامر ڈوگر بھی ایمرج کیے ہیں اس میں سے، اور میں اسپیکر صاحب آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. میں خان صاحب ایک منٹ جی، خان صاحب ایک ہماری ریکمنڈیشن ہوگی کہ جب بھی اویلیبل ٹائم ہو، ہمارے ایگریکلچر کے کچھ کنسرنز ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہو، اویلیبل ٹائم ہو تاکہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں، وہ ایشو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں. تھینک یو. آرڈر. An exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Monday, the 10th June 2019, on the conclusion of its business. Dr. Arif Alvi, President. اسپیکر اسد قصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری تھا، جس میں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نیا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں. ماضی میں 45 ارب روپے کا پیکج دیا، آگے بھی مزید دیں گے. پشاور میں ضلعی صدر سرتاج خان کے قتل کے خلاف ANP کا احتجاج جاری.